ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو الو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں یہ پرندہ آنے لگے تو اس گھر میں بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویران جگہوں پر رہتا ہے۔ آخر کار یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانیوں میں رہتا ہے اور کیوں رات کو چھپ کر یہ باہر نکلتا ہے؟ یہ دن کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس پرندے کے متعلق بہت اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کویٹس اوورال کی جانب سے آپ سب دوستوں کو محبتوں برا سلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس پرندے کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانیوں میں کیوں رہتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک بار حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے امام صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویرانیوں میں کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جیسے یہ آج پرندہ ہے ویسے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ایسے نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا؟ کیا واقعہ پیش آیا اس پرندے کے ساتھ؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد دونوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس پرندے کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ ہوگا تو وہ نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ سن کر پرندے نے کہا، یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ جب الو ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے تن بدن سے کیسے جدا کیا، اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیروں میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کے گھر کے آس پاس آ کر اگر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے اور اس کو کہیں انسان نظر آ جائیں تو یہ فوراً وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کسی کا کیا کچھ بگاڑے گا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بوران الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے، یہ جو کیڑے مکوڑے، چوہے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے کھیتوں کو
دشمنوں سے بچاتا ہے یہ الو، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی امداد کرتا ہے۔ اسی لیے تو الو انسانوں کا دوست بھی کہلاتا ہے۔ عام طور پر اس کی عمر لگ بھگ 12 سال ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی چھاؤں میں بناتا ہے، یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے، یا پھر کسی کنویں وغیرہ میں بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات بھی بولی جاتی ہے کہ کس طرح الو کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن الو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما نہیں سکتا، وہ صرف اپنی گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کو طعنہ دے کر لوگوں کو کہتے ہیں الو کی طرح دیکھ رہے ہو۔ دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پار بہت ہی ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین، الو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے، اور ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے کی آواز کو بری خبر سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید بالوں والے الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے، جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے لوگ اس کی بلی چڑھاتے ہیں، یعنی الو کی قربانی کرتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی۔